میں جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ہی کمرے سے دوڑ لگا دی تھی باہر کی طرف۔ اب مجھے اپنے کمرے سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ روز روز ایک نیا حادثہ مزید خوف کو بڑھا رہا تھا۔ اب مجھے یقین آنے لگا تھا یہ سب میرا وہم نہیں بلکہ سب سچ ہے۔ میں سیدھا امی کے کمرے میں گیا اور وہیں سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی کالج میں اس راستے سے جانا تھا۔ اب مجھے اور برداشت نہیں تھا۔ اب میں اس سب کا مقابلہ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں پرانی حویلی کے اس راستے پر آ کر رک گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ جو بھی چیز تنگ کر رہی تھی اس کا اس حویلی سے کوئی تو تعلق ضرور تھا۔ مجھے پہلی بار جب میں خواب میں دیکھا تھا یہی حویلی تھی جس کے سامنے میں کھڑا تھا اور وہ خوفناک اسی حویلی کے اندر تخت پر موجود تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا تھا حویلی کے اندر جایا جائے اور دیکھا جائے۔ دلچسپی بھی تھی پر خوف بھی آ رہا تھا۔ یہ سب اتنی ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حویلی اندر سے ایک نقاب پوش لڑکی نمودار ہوئی جو تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں ایک دم ہکا بکا رہ گیا اور سائیکل تیز تیز چلانے لگی۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ نقاب پوش لڑکی اب اسی راستے پر میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے سائیکل اور تیزی سے چلائی اور آبادی میں داخل ہو گیا۔ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی نظروں سے اوجھل تھی۔ میں نے سائیکل ایک شاپ پر روکی اور ایک کولڈ ڈرنک آرڈر کی۔ سانسیں اور دھڑکن بہت تیز تھی۔ اس قدر خوف طاری تھا مجھ پر، وہ جیسے ہی حویلی سے نمودار ہوئی تھی جان ہی نکل گئی تھی۔ میں شاپ پہ کھڑا بار بار اسی راستے کو دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ مجھے ہو گیا تھا، پر میں آج کالج جانے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے پھر اسی راستے پر دیکھنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا تو وہی نقاب پوش لڑکی تیز قدموں سے چلتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ میں حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بلکتی ہوئی میرے پاس سے گزر گئی اور میں منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ لگا میں سائیکل وہیں کھڑی کر دی۔ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کافی پیچھے چل رہا تھا۔ وہ بنا پیچھے دیکھے تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ حیرانی کے ساتھ میں رک گیا۔ وہ لڑکی میرے ہی کالج کی گرلز برانچ میں داخل ہو گئی۔ میں کھڑا بس اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ پرانی حویلی سے نکل کر کالج میں داخل سب کچھ مزید کنفیوژن پر کنفیوژن ہو رہا تھا۔ میں واپس شاپ پر پہنچا، بیگ اٹھایا اور ایک چھوٹے سے کلب میں چلا گیا جہاں پر میں نے وقت گزاری کے لیے سنوکر کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ 2-3 گیم ہارنے کے بعد میں واپس وہی شاپ پر پہنچا جہاں پر میں نے سائیکل کھڑی کی تھی۔ شاپ والے سے ایک کولڈ ڈرنک لی اور کالج سے چھٹی ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر گزری ہی تھی، وہی نقاب پوش لڑکی مجھے پھر دکھائی دی۔ میں جلدی سے بھاگ کر سڑک کی دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس لڑکی کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ پاس آ رہی تھی دھڑکن بڑھ رہی تھی، سانسیں بھی تیز ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اف اللہ، جس کو میں ایک چڑیل سمجھ رہا تھا وہ اتنی حسین لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ اس نے ہلکا سا مجھے دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا لیں۔ میں اسی کو سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ لڑکی کافی دور نکل چکی تھی۔ میں سائیکل لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آہستہ آہستہ جیسے وہ چل رہی تھی میں بھی یوں ہی چلتا جا رہا تھا اور پھر وہ لڑکی اسی پرانی حویلی کے راستے پر مڑی۔ چلتے چلتے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بڑی حیرانی کر دینے والی بات تھی یہ، اتنی خوفناک حویلی میں کیسے چلی جاتی ہے اور کیا یہ یہیں رہتی ہے؟ سب سوال میرے ادھورے رہ جاتے۔ روز ہی میں اس لڑکی کو دیکھتا اور وہ میرے پاس سے گزر جاتی، پھر مجھے بھی یقین نہ آتا کہ وہ ایک انسان ہے یا کیا ہے۔ بات ہی کر لوں، اتنی ہمت بھی نہ ہو پاتی کہ میں اسے بات کروں۔ آج 6واں دن تھا، 6 دن مکمل ہو چکے تھے۔ میں اس لڑکی کو روز دیکھتا، وہ بھی مجھے ایک نظر دیکھتی اور چلی جاتی۔ اسی دوران میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ نہ پیش آیا تھا جس سے مکمل یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہی وہ لڑکی تھی۔ مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی۔ اگر یہ اسٹوڈنٹ ہے کالج کی تو اس کا بیگ کہاں ہے؟ ہر بات شک میں بدل جاتی۔ کالج سے چھٹی ہوئی تو میں اسی راستے سے واپس گھر جا رہا تھا۔ ابھی تھوڑا آگے ہوں گا میں نے دیکھا سڑک کے کنارے وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔
سائیکل چلا رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کے پاس جا رہا تھا وہ میری تیز تیز دھڑکتی تھوڑی دور ہی تھا کہ میں نے دیکھا وہ لڑکی میٹنگ کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ہاتھ سے اشارہ کیا رکنے کا۔ میں تھوڑا پیچھے ہی رک گیا۔ وہ اپنا نقاب ٹھیک کر کے میرے پاس آئی، کہنے لگی مجھے وہاں تک چھوڑ دو گے پلیز؟ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پانی کی بوتل بیگ سے نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ کہتے ہی اس نے پانی کی بوتل پکڑی اور ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد بوتل مجھے واپس پکڑا دی اور خود میرا بیگ پکڑ کر سائیکل کے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں اسے پیچھے بٹھا کر سائیکل چلا تو رہا تھا پر شدید ڈر لگ رہا تھا اور تیزی سے سائیکل چلا رہا تھا۔ اتنے میں وہی پرانی حویلی کے پاس سے گزرنے لگا تو کہنے لگی یہی روک دو۔ میں نے جیسے ہی سائیکل روکی وہ اتر کر تیز قدموں سے نظروں سے حویلی کی طرف چلی گئی اور میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اوجھل ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اس قدر حسین تھیں میں بھول ہی نہ پایا تھا۔ ان آنکھوں کو رات بھر اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اتنی پاس تھی میں پھر بھی بات نہ کر سکا۔ اگلے روز میں پھر اسی راستے پر تھا اور اس نقاب پوش کا انتظار کر رہا تھا پر وہ نہ آئی۔ میرا سارا دن انتظار میں گزرا۔ اس کے نہ آنے سے میں پتہ نہیں کیوں اتنا بے چین ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ حویلی کے اندر جاؤں۔ میں حویلی کے راستے پر چلا اور جیسے جیسے حویلی کے قریب پہنچا تو وہی خواب یاد آنے لگا اور میں واپس مڑ گیا۔ اگلے روز کالج جا رہا تھا تو حویلی کے راستے سامنے آ کر رک گیا اور کافی دیر میں وہیں کھڑا رہا پر وہ نقاب پوش آج بھی نہ آئی۔ زندگی باہر تو بہت اچھی چل رہی تھی نارمل، پر اندر سے میں بہت بے چین تھا۔ میں نے آج کلاس لینے کا فیصلہ کیا پر دل نہیں چاہ رہا تھا پڑھنے میں، بس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی گھر کے لیے نکلا تو وہی لڑکی واپس جا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی سائیکل تیز قدموں سے چلانے لگا اور اس کے پاس آ کر آہستہ کر دی تو توڑتے ہوئے کہا آپ کا نام احمد ہے؟ جی۔ پر آپ کو کیسے پتہ؟ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے آپ کی نوٹ بک سے آپ کا نام پڑھا تھا۔ آپ کی نوٹ بک پر کچھ لکھا بھی تھا، شاید آپ نے پڑھا نہ ہو۔ سائیکل روک کر اس میں سے بیگ لیا اور جلدی سے نوٹ بک نکال کر وہی لائن دکھائی دی تو وہ ہاں میں سر ہلاتی ہوئی مسکرا دی۔ میری حیرانی پر مزید مسکرا رہی تھی اور میں جو کیا کیا سوچ کر بیٹھا تھا سب ایک دم بدل چکا تھا۔ پرانی حویلی کے سامنے سائیکل روکی تو وہ اتر کر چلنے لگی۔ حویلی کی جانب پھر ایک دم واپس مڑی اور مجھ سے مخاطب ہوئی، میرا نام سونم ہے، ڈراپ کرنے کے لیے تھینکس، اور مسکرا کر پرانی حویلی کی جانب چل دی۔